شعر نمبر 3۔ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ مشکل الفاظ کے معنی: جلوہ قدرت اللہ کے نظارے، شاہد گواہ، حسن فطرت قدرت کی خوبصورتی، ماہ کا دل چاند کی نورانی روشنی کا مرکز، مہر سورج، عالم تاب زمانے کو روشن کرنے والا۔ مفہوم: کسان کی ذات اللہ تعالیٰ کے قدرتی نظاروں اور اس کی قدرت کی خوبصورتی کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ چاند کی نورانی روشنی کا مرکز اور زمانے کو روشن کرنے والا سورج بھی کسان کی آنکھوں کا نور ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم جس طرف بھی نگاہ اٹھائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے نظر آتے ہیں۔ ان سب مناظر فطرت اور قدرتی نظاروں کا سب سے بڑا گواہ خود کسان ہے، جو صبح کاذب کو صبح صادق میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ اللہ کے ان شاہکار مناظر کا گواہ بن جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ کسان کھیتوں میں کام بھی کرتا ہے اور ان قدرتی مناظر سے آنکھوں کی پیاس بجھاتے ہوئے اپنے دل کو مسرتوں سے معمور بھی کرتا ہے۔ وہ ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ کر پکار اٹھتا ہے، بقول اقبال: کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ چاند جو روشنی کا مرکز ہے، وہ رات کے گپ اندھیروں کو اپنی نورانی کرنوں سے منور کرتا ہے۔ کسان کی آنکھوں میں پائی جانے والی امیدوں کو چمک دیتا ہے۔ ایسے ہی سورج ہے جو پورے عالم کو اجالا دیتا ہے اور پوری دنیا کو روشنی۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی کسان کی نگاہ کا نور بن جاتی ہے۔ اصل میں شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ لہکتے کھیت اور چمکتے پھول اللہ کی قدرت کے شاہکار معلوم ہوتے ہیں۔ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں دلوں کو مسرور کرتی ہیں اور سورج کی اندھیروں پر غالب آنے والی شعاعیں انسان کو یہ درس دیتی ہیں کہ تم باطن کے اندھیروں پر سورج کی طرح غالب آ جاؤ تو دنیا میں تمہارے تذکرے ہوں گے۔ بقول شاعر: وہ دیکھو سورج نکل رہا ہے، ہر ایک منظر بدل رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو۔ مشکل الفاظ کے معنی: خاشاک خشک پتے یا گھاس پھوس، آنچ حرارت یا تپش، لہو خون، سیل رنگ و بو رنگ اور خوشبو کا سیلاب، مراد دنیا کی سرگرمیاں۔ اب اس شعر کا مفہوم: کسان اپنے خون جگر سے فصلوں کو سیراب کرتا ہے، اس کے دل کی حرارت جہان رنگ و بو میں خوبصورتی بکھیر دیتی ہے۔ اب اس شعر کی تشریح: جوش ملی آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کسان دن رات محنت کرتا ہے، کھیت میں اگنے والے گھاس پھوس اور تنکے بھی کسان کے خون جگر سے چمک پاتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سبز چمک نظر آتی ہے۔ وہ کھیت میں کام کرتا ہے، جگر کا لہو پیشانی پر پسینے کے موتی بن کر چمکتا ہے، کھیتوں میں گرتا ہے، تنکوں میں جان پڑتی ہے، گویا کھیتوں کی چمک دمک میں کسان کا لہو شامل حال ہے۔ بقول شاعر: ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان کے دل کی حرارت اور تپش اس دنیا کو خوبصورتی عطا کرتی ہے۔ جس طرف نگاہ اٹھاؤ سبزہ لہلہاتا نظر آتا ہے۔ چنانچہ کسان اپنی ذات سے ایک عہد کرتا ہے کہ محنت کرنی ہے، بنجر زمین کو گلزار بنانا ہے۔ اس عہد کی تکمیل کے لیے وہ اپنے خون دل سے رخ برگ گلاب کو نکھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کھیتوں کو اپنے خون پسینے سے سینچتا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے جاتا ہے کہ
خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شعر نمبر 5۔ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ مشکل الفاظ کے معنی: نظر آنکھ یا نگاہ، افلاک فلک کی جمع مراد آسمان، نبض کلائی، خاک کھیت کی مٹی۔ مفہوم: کسان کی آنکھیں رات کے وقت آسمان کی سمت ہوتی ہیں اور دن کے اوقات میں اس کی انگلیاں کھیت کی مٹی کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ تشریح: جوش ملی آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ کسان کی فطرت میں محنت کا شامل ہونا فطری امر ہے، کیونکہ اسے اس راز کا علم ہے کہ بقول شاعر، جو دنیا میں محنت کرے گا بشر، ملے گا اسے دہر میں سیم و زر۔ وہ ہر روز خوب محنت کرتا ہے، کھیتوں کو سیراب کرتا ہے اور رات کو امید بھری نظروں سے آسمان کو تکتا ہے۔ رات کے اندھیروں میں خدا سے روشنیوں کا طلبگار ہوتا ہے اور پھر میٹھی نیند سو جاتا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے جاتا ہے کہ وہ دیکھو سورج نکل رہا ہے، ہر ایک منظر بدل رہا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دن کے اوقات میں کسان اپنے کھیت سے پل بھر کے لیے باہر نہیں جاتا، اس مٹی کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، آبیاری کرتا ہے۔ وہ کھیت کی مٹی میں اپنی انگلیوں کا ہنر آزماتا ہے، پھر جب اس کی محنت رنگ لاتی ہے تو فصل لہلہاتی ہے، تب اس کی امیدیں بر آتی ہیں، وہ خدا کے حضور دعائیں کرتا ہے اور پسینے میں شرابور اپنی پیشانی کو سجدے کی صورت میں زمین پر بچھا دیتا ہے اور خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ بقول شاعر، ہوئی ہل چلاتے ہوئے دوپہر، چھپے سائے میں جا کے سب جانور، ہوا اس کا پنڈا پسینے میں تر، نہیں ہے مگر اس کے دل پر اثر، نہ چہرے پہ ژاسماندگی کے نشاں، بڑا محنتی ہے بہادر کساں۔